بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی تھیں، حتیٰ کہ کوئی مٹی کا مکان بنا لیتا تو وہ اپنی عمر پوری کر کے مغموم ہو جاتا، لیکن ان بنانے والوں میں سے ابھی بھی کوئی نہ کوئی زندہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ پہاڑوں میں مکانات بنا کر خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو ہموار کیا اور ان کو تراش تراش کر گہرا کر لیا۔ یہ لوگ بہت خوش عیش تھے۔ انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے ہم جان جائیں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اونٹنی نکال دی۔ گھاٹ سے پانی پینے کے لیے ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن ان لوگوں کا مقرر تھا۔ جو دن اونٹنی کا ہوتا اس دن لوگ اونٹنی اور پانی سے ہٹ جاتے اور اس کا دودھ دھوتے، اور اس کا دودھ اتنا ہوتا کہ وہ لوگ اپنے تمام برتن، مشکیزیں اور ڈول وغیرہ بھر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تمہاری قوم عنقریب اس کی کونچیں کاٹ ڈالے گی، یعنی اس کو قتل کر دے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اس بات سے خبردار کیا تو وہ لوگ بولے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، تم نے نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولادوں میں سے کوئی یہ کام کر دے۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں اس مولود کی نشانی بتائیں، ہم اس کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا، وہ لڑکا سرخ و زرد رنگ کا ہوگا، جس کے رنگ میں سرخی میل سفیدی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، شہر میں 2 عمر رسیدہ طاقتور آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کا بیٹا تھا جو کہ شادی سے گریزاں تھا، اور دوسرے کی ایک بیٹی تھی جس کا کوئی کفو نہ تھا، یعنی اس کے سٹیٹس کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ ایک دفعہ دونوں ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آپ اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، مجھے اس کا کوئی کفو یعنی سٹیٹس کا رشتہ نہیں مل رہا۔ اس نے کہا، میری بیٹی اس کا کفو ہے، میں اس کا نکاح تیرے بیٹے سے کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کی شادی کر دی تو ان کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوا۔ اس شہر میں 8 افراد فسادی تھے جو کسی طرح اصلاح کی طرف نہ آتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، جو اس اونٹنی کو مارے گا وہ تم میں پیدا ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے اس بستی میں سے 8 دائیاں منتخب کی اور ان کے ہمراہ سپاہی بھی مقرر کر دیے۔ یہ بستی میں گشت کرتے رہتے اور جس کسی عورت کو درتیزہ میں مبتلا پاتے تو نظر رکھتے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکا ہوتا تو اس کو زیر نظر رکھتے اور اگر لڑکی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے۔ جب ان کو وہ مولود مل گیا تو عورتیں چیخ چیخ کر بولنے لگی، یہی ہے وہ مولود جو رسول اللہ علیہ السلام کو مطلوب ہے۔ سپاہیوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس بچے کے دادا دادی بیچ میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے، اگر صالح علیہ السلام کا مطلوب یہی بچہ ہے تو ہم خود اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس صورت میں یہ بچہ نقصان دہ ہوگا۔ وہ لڑکا ایک دن میں اتنا بڑھتا جتنا دوسرے بچے پورے ایک ہفتے میں بڑھتے، اور یہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھتا جتنا دوسرے بچے پورے مہینے میں بڑھتے، اور یہ ایک مہینے میں اتنا بڑھتا جتنا دوسرے بچے پورے ایک سال میں بڑھتے۔ تو وہ 8 افراد جمع ہو گئے جو فسادی تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے، اور دونوں بوڑھے جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ہم اس بچے کو اس کے مقام اور اس کے باپ دادا کے مرتبے کی وجہ سے کام پر رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ 9 تھے اور حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہمراہ بستی میں آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ دور پہاڑ پر مسجد میں، جس کا نام مسجد صالح علیہ السلام ہے، رات گزارا کرتے تھے۔ صبح ہوتی تو آپ ان کے پاس آتے اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے، اور جب شام ہو جاتی تو آپ واپس اسی مسجد میں چلے جاتے اور اسی میں رات گزارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب ان لوگوں نے حضرت صالحہ علیہ السلام کے خلاف سازش کا ارادہ کیا تو وہ 8 آدمی حضرت صالحہ علیہ السلام کی گزرگاہ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب آپ یہاں سے گزریں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے اور پھر ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو وہ سمٹ گئی۔ یہ سب لوگ جمع ہوئے اور اونٹنی کی جانب چل پڑے۔ یہ اونٹنی اس وقت حوض پر تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت نے کہا، اس کے پاس جاؤ اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالو۔ وہ اس کے پاس آیا لیکن اس کو قتل کرنے کی جسارت نہ کر سکا اور واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے کو بھیجا لیکن وہ بھی گھبرا گیا۔ وہ جس کو بھی بھیجتا وہ گھبرا جاتا، حتیٰ کہ وہ بدبخت خود جل پڑا اور دور سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ وہ گر کر تڑپنے لگی۔ ان میں سے ایک آدمی حضرت صالحہ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، اونٹنی کے پاس پہنچیے کیونکہ اس کی کونچیں کاٹ دی گئی ہیں۔ آپ فوراً نکلے اور یہ لوگ آپ سے مل کر کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اس کو فلاں شخص نے قتل کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کوشش کر کے اس کے بچے کو حاصل کر لو۔ اگر تم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ عذاب الہی سے بچاؤ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ لوگ اس اونٹنے کے بچے کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر جب بچے نے اپنی ماں کو تڑپتے دیکھا تو وہ پہاڑ پر دوڑ گیا۔ اس کو غار کیسر کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے پہاڑ پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا تو وہ آسمان کی طرف اٹھ گیا اور پرندوں کی رسائی سے بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بستی میں داخل ہوئے۔ جب آپ کو اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو رونے لگ گیا، حتیٰ کہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر وہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور بلبلایا، پھر دوبارہ بلبلایا، پھر تیسری مرتبہ بلبلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ہر بلبلاہٹ 1 دن کی مہلت ہے، چنانچہ تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو۔ یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا، اور عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے۔ جب اگلا دن ہوا تو واقعی ان کے چہرے ایسے زرد ہو گئے، یوں لگتا تھا گویا کہ ان پر زعفران کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ ان کے بڑے چھوٹے مرد و عورت سب کا یہی حال تھا۔ جب شام ہوئی تو سب اکٹھے چلانے لگے کہ خبردار، مہلت کا 1 دن گزر چکا ہے اور عنقریب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سرخ ہو چکے تھے، گویا کہ خون مل دیا گیا ہو۔ یہ پھر آہو بکا اور چیخ و پکار کرنے لگے اور یہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی عذاب ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو سب چلانے لگے، خبردار، مہلت کے 2 دن گزر گئے اور اب عذاب بالکل آنے ہی والا ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے، گویا کہ ان پر تارکول مل دیا گیا ہو۔ یہ پھر سب چلائے، خبردار، تم پر عذاب آ رہا ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنے کفن پہنے اور خود ہی اپنے آپ کو مردوں والی خوشبو لگائی۔ ان کی مردوں والی خوشبو ایلوا اور کڑواہٹ تھی، اور ان کے کفن انتا، وہ چمڑے کا فرش جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے، کا تھا۔ پھر یہ زمین کے اوپر لیٹ گئے، کیونکہ ان کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ عذاب آسمان کی طرف سے آئے گا یا زمین کی طرف سے۔ اس لیے گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی زمین کی طرف۔ جب چوتھا دن آیا تو آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ اس میں ہر کڑک کی آواز موجود تھی اور ہر اس شے کی آواز بھی موجود تھی جس کی روئے زمین میں آواز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے سینوں میں ان کے دل پھٹ گئے، تو وہ صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔